اور کہاں خرچ ہوا، واپس کیوں نہیں کیا جا سکا؟ آئیے آپ کو 1973 سے لے کر 2018 تک ہر سال ملکی معیشت پر چڑھے اندرونی اور بیرونی قرضہ جات کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ساتھی اینکر ابراہیم پیرزادہ۔ 20 دسمبر 1971 کو پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو جب صدر پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان کا مجموعی اندرونی اور بیرونی قرض تھا 30 ارب روپے۔ 1973 میں ملک کو آئین پاکستان کا تحفہ ملا اور اسی سال 14 اگست کو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان کے منصب پر فائز ہوئے، مگر ساتھ ہی قرض 2 گنا ہو کر 60 ارب روپے ہو گیا۔ 7 مارچ 1977 کو پیپلز پارٹی حکومت نے قبل از وقت انتخابات کرائے، لیکن 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا اور اس برس ملک پر مجموعی قرض 97 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو کے دور صدارت اور وزارت عظمیٰ میں قوم پر مجموعی قرضوں کے پہاڑ میں 67 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ ضیاء الحق نے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کا انعقاد کرایا اور اس برس مجموعی قرضوں کا حجم 309 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق طیارہ حادثے کا شکار ہو گئے اور اس برس قوم 523 ارب قرض کے بھاری بوجھ تلے دب چکی تھی۔ یوں ضیاء الحق کے 11 سالہ دور عامریت نے ملک کو 426 ارب روپے کے مزید قرض کا تحفہ دیا۔ 1988 ہی میں ملک میں جمہوری نظام بحال ہوا اور محترمہ بے نظیر بھٹو مسند اقتدار پر بیٹھی اور 6 اگست 1990 کو ان کے پہلے دور اقتدار کا خاتمہ ہوا تو ملک پر مجموعی قرض 711 ارب روپے تک پہنچ چکا اور یوں 1.5 سالہ اقتدار میں تقریباً 188 ارب کا مزید قرض قوم کا مقدر بن گیا اور اسی برس ملک میں 7ویں عام انتخابات بھی ہوئے اور نواز شریف کرسی اقتدار پر براجمان ہوئے۔ نواز شریف کے اقتدار کا خاتمہ 1993 میں ہوا اور اس برس ملک کا مجموعی قرض 1000 ارب سے تجاوز کر 1135 ارب روپے ہو گیا اور یوں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں 424 ارب کا مزید قرض ملک و قوم کے لیے درد سر بنا۔ میوزیکل چیئر کا یہ کھیل جاری رہا اور اسی برس بے نظیر بھٹو ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئی اور 1996 میں ان کی حکومت کی بساط بھی پلٹ دی گئی اور اس برس ملک کو مجموعی قرض 1704 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا، یعنی بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں 569 ارب کا مزید قرض قوم کے نصیب میں لکھ دیا گیا اور 3 فروری 1997 کو عام انتخابات میں فتح پا کر میاں محمد نواز شریف رونق افروز مسند اقتدار ہو گئے اور 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف کے مارشل لا نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور 1999 میں ملک 2946 ارب کے قرض تلے دب چکا تھا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں کل 1242 ارب روپے کا قرض لیا گیا۔ پرویز مشرف نے 2002 میں انتخابات کرائے تو ان کی چھتری تلے جمہوری حکومت قائم ہوئی، مگر پرویز مشرف ان 3 برسوں میں قرضوں کے حجم کو 3636 ارب تک پہنچا چکے تھے۔ یوں ان کے ابتدائی 3 برسوں میں 386 ارب روپے کا بھاری بھرکم قرض ملکی معیشت پر لاد دیا گیا۔ 2007 میں مسلم لیگ قاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور پرویز مشرف وردی اتار کر اپنی اہمیت کو بیٹھے، مگر ان کے طویل دور اقتدار میں ملک پر قرضوں کا پہاڑ 4802 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ یوں پرویز مشرف نے 1856 ارب کے قرض کا ہار قوم کے زیب گلو کیا۔ 2008 میں ایک بار پھر ملک میں جمہوری دور کا آغاز ہوا، پیپلز پارٹی بار دیگر اقتدار میں آئی اور پرویز مشرف مستعفی ہوئے۔ اس سال ملک پر مجموعی قرض تھا 6126 ارب روپے۔ 2013 میں جب یہ 5 سالہ دور اختتام پذیر ہوا تو ملک کا کل قرض 14318 ارب روپے ہو چلا تھا۔ یوں پیپلز پارٹی نے ان 5 برسوں میں تقریباً 8192 ارب روپے کا قرض لیا۔ خیر 2013 میں نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بن گئے اور 2018 میں نون لیگ کے 5 سال پورے ہوئے اور قرض 22820 ارب روپے ہو گیا۔ نون لیگی حکومت نے تقریباً 8502 ارب کا قرض لیا، یعنی ان 10 برسوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت نے مجموعی طور پر